جی ہمارے ساتھ پشاور سے کالر موجود ہے ملغرہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے لاسٹ جمعے کو بھی کال کیا تھا۔ جی ملغرہ، بالکل آپ کے نام سے مجھے یاد ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم فرسٹ ٹائم پہ گھر میں آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے ملغرہ۔ ہیلو جی ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جی ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے، آپ کی اتنے اچھے پروگرام کی وجہ سے ہم یہ پروگرام ٹی وی ہم دیکھتے ہیں گھر میں، آپ کی وجہ سے اور اس پروگرام کی وجہ سے بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور دوسری بات، جب لاسٹ ویک میں ان بزرگوں نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا تو ہم نے وہ شروع کیا تھا، جو شکر الحمدللہ بہت افاقہ ہوا ہے۔ ان کا بہت بہت شکریہ، ان چاروں کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہمیں اتنے یہ وظائف دی، اللہ پاک ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر لے، اللہ پاک ان کے علم میں لے۔ اور بس آپ لوگ گھر بیٹھ کے آپ لوگوں سے اتنے فیض یاد۔ بس آج کا ایک سوال یہ ہے کہ جو سورہ رحمان کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، یہ واقعی میں کیونکہ میری والدہ بیمار تھی تو ہم سورہ رحمان پڑھتے تھے، ہم اس طرح پڑھتے تھے کہ جہاں پہ تو اس کے پڑھنے سے میری والدہ جو ہے آئی سی یو سے CCU سے باہر آئی ہے اس صورت کی وجہ سے۔ تو وہ تو ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری والدہ۔ تو ابھی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا بیماریاں ذرا ہیں جو کہ ڈاکٹر وغیرہ تھوڑے سے ان کو وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ وغیرہ صاف آتے، تو ان سے بس یہ کہ کوئی ایسے یہ سورہ رحمان کی برکات یا کوئی ایسا وہ بتائے کہ ہم کیا کریں جس میں گھر میں یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائے اور ذرا گھر میں جس طرح ایک چھوٹے مطلب وہ لڑائی وغیرہ یہ ختم ہو جائے بس ان سے۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ملغرہ، آپ کی کال کر آپ کو علامہ صاحب یاد ہوگا جب لاسٹ منٹ کی کال آئی تھی تو ہم اتنے سب امپریس تھے کہ یہ اتنی اللہ کے شکر گزار تھی ہر چیز میں، ان کو کہیں یہ نہیں تھا کہ جی ہم پہ کسی جادو ٹونا کرائے گا کچھ بھی، ہم سب کو وہ کالر یاد تھی۔ تو کیسے جو ہے وہ ہم سورہ رحمان سے اچھا 2 منٹ بھی رہتے ہیں تو ہم کیا چیز کر سکتے ہیں کہ شفا آپ جلدی ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے ہر پروگرام جب بتاتے ہیں تو یہ جیسے کر دیتے ہیں کہ صدقہ نکالا کرے پہلے جی اپنی طرف سے بھی اور جو بتا رہا ہے اس کی طرف سے بھی، تاکہ دونوں سیف رہیں اچھے برے اثرات سے۔ صدقہ نکالیں پہلے یہ، اور اس کے بعد یہ کام ہی کریں کہ 1,25,000 مرتبہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری فیملی مل کر اس وظیفے کو مکمل کریں گے۔ 1,25,000 یعنی 1,00,000 ٹھیک ہے۔ ترتیب اس کی ہوگی 100 تسبیح روزانہ پڑھ لیں، 11 دن مکمل ہو جائے گا۔ ایک آدمی نہ پڑھے، سب مل کے پڑھ لیں۔ یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک وقت میں پڑھیں، صبح سے لے کر رات تک پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اگر ایک نشست پڑھیں تو بہت شاندار ہے۔ یہ جو اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام ہم نے بتائی، اس کی وجہ میں نے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ طرح سے کہیے کہ اینٹی بیکٹیریا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پہلے جو کچھ بھی ہے اس کے اثرات زائل ہوں، جب اثرات زائل ہوں گے پھر آپ کوئی دعا، کوئی قرآن آیت سورہ پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کی باڈی پر، آپ کے گھر پر مرتب ہوں گے۔ تفصیل اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ سورہ رحمان جو ہے قرآن کریم کی تو ویسے تو ہر ایک آیت اپنے اندر کمال رکھتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو خالق قرآن ہے اسی نے کہا ہے کہ یہ اس سورہ کی فضیلت کو اسی اللہ ہی نے بیان کیا ہے، اس کے حبیب نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، فضیلت جو کچھ بھی ہے۔ تو دیکھیے اس میں اس سورہ کی صفت میں یہ ہے کہ تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی۔ مجھے سب بریک لینی، میں آپ یہیں سے کنٹینیو کروں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آنا، کہیں مت جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شو کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کیونکہ آج بات کریں سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے، اور جہاں پر اس کو اتنے خوبصورت دلہن کہا جاتا ہے اس سورہ کو، وہیں پر یہ بہت بڑی طبیب بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا اس سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھیں جنہوں نے اپنی پریشانی ہمارے سامنے بیان کی، تو علامہ صاحب ہم اسی والے سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ان کے گھر میں کہا کہ بیماری رہتی ہے، پھر گھر میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے کہاں سورہ رحمان کی کون سی جو آیت کی تلاوت کر کے اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں وقفے سے پہلے عرض کیا کہ پہلے تو یہ کلمہ طاؤس کا جو عمل ہے اس کو انجام دیں، تاکہ
اثرات دیر پا مرتب ہوں ان کی پانی کے کیا نا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 7 مرتبہ کم از کم، زیادہ نہ صحیح، ٹھیک ہے. تو 7 مرتبہ اس کو ایک نشست میں پڑھنے کے بعد، اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، اس کو بالخصوص رسول خدا کو اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی بارگاہ میں ان کو ہدیہ کیے، تحفہ دیجیے، ٹھیک ہے، کہ اس کا تحفہ ان تک پہنچے. اور اس پانی کے اوپر پڑھ کے رکھیں، اس کو دم کریں. اور شب میں جو گھر ہے ان کا، گھر کے چاروں کونوں کے اندر اس سے شاور کیا کریں، چاروں کونوں کے اندر، اور اپنے چہرے پر بھی جو گھر میں افراد ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ رب العالم اس اپنی سورہ کی برکت سے ہماری جو مسائل ہیں، بیماری جسمانی و روحانی بیماریاں ہیں، جو دل کی پریشانی ہیں، ان کو رفع فرمائے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے یہ ایک واحد سورہ ہے کہ جس پر جتنی فنون خطاطی حضرات نے، جو ہنرکاروں نے جتنا اس پر کام کیا ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک آیت کے حوالے سے جو آرٹسٹ حضرات نے، صادقین کا نام تو خدا غریق رحمت کرے ان کو، انہوں نے کمال کیا ہے، گنیز بک میں ان کا نام موجود ہے اس وقت اس بنیاد پہ. تو اب دیکھیے کہ مطلب کہ اس میں میں اگر مخصوص کروں کہ اس میں کوئی ایک آیت پڑھی جائے تو بات یاد رکھیے کہ سورہ رحمان کی جو سب سے حسین آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سب سے بڑی آیت ہے اس کی سورہ رحمان کی. اس آیت کو دیکھیے، جب آپ کسی کو ہدیہ پیش کرتے ہیں نا، رسول خدا کو تلاوت کرنے کے بعد ان کی بیٹی کو ہدیہ کریں گے تو تحفہ آپ نے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے. جب ان ہستیوں کو آپ تحفہ روانہ کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو تحفہ نہ دیں؟ تو آپ کی جو مراد ہے بیماری کے حوالے سے، گھر کے مسائل کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ اس کی بحالی کے لیے، بہتری کے لیے انشاءاللہ ان کے جو تحفہ آئے گا، جب ان کی تحفہ آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے نا رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ تلاوت یہ سورہ رحمان جو ہے، اس کی نماز فجر کے بعد اور رات کو نماز عشاء کے بعد دونوں وقت تلاوت کر لیں تو کیا ہی کہنے اس کی، ورنہ کم از کم ایک مرتبہ تو اس کی تلاوت کرنی ہی چاہیے گھر کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر تکرار ایک بات کی ضرور ہوگی کہ فقط یہ نہ سمجھیں کہ بس فوراً اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، ٹھیک ہے، خدا کی رضا کے لیے. جو بھی تلاوت کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی کچھ کریں، خدا اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے، تو نے حکم دیا ہے، تیرے حبیب نے حکم دیا ہے، تم راضی رہنا ہم سے، ٹھیک ہے. اور غرض اس کے اندر معرفت ہونی چاہیے، فقط اپنی حوائج کو پورا کرنا غرض نہیں ہونی چاہیے. جو خامی ہوتی ہے، نتیجہ ہمیں نہیں ملتا کسی بھی چیز کا، نتیجہ اس لیے نہیں مل پاتا کیونکہ اس کے اندر ہماری اپنی خواہشات یا اپنی حوائج پہلے آ جاتی ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی جو رضا ہے، ان کی خوشنودی ہے، وہ بعد میں چلی جاتی ہے. صحیح، کیونکہ ہم شاید جو سوچ رہے تھے صرف آؤٹ کم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچھا اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب یہ ہمیں ملنا کب شروع ہوگا، ہم باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ اسپیسیفکلی، کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں دیکھ رہی ہیں اور اکثر لوگ جو ہمیں کال کرتے ہیں وہ اسی والے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رشتے نہیں ہو رہے، اور آپ نے بھی اسپیسیفکلی آیت بھی بتائی تھی کہ سورہ رحمان کی کون کون سی آیات ہے. تو میں چاہوں گی کہ ضرور عائشہ وہ آج تو کیونکہ ہم شو ہی سورہ رحمان کی فضیلت پہ کریں تو ضرور بیان کریں. آپ دیکھیں سورہ رحمان میں ایک آیت آتی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک ہے. اگر یہاں تک آپ آیات پڑھتی ہیں، والدہ پڑھ لیں، چاہے بچی خود پڑھ لے، اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے، اگر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں گی تو جلدی رشتہ ہو جائے گا. تعداد 11 بنا لیں، 7 بنا لیں، 3 مرتبہ بنا لیں، جو تعداد آپ مختصر کر سکتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پر آپ نے اسے پڑھنا ہے. بچی کی نیت سے، بچے کی نیت سے. نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس طرح کے اگر مسائل ہیں تو یہ بہترین آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح، پردہ نکاح کو بیان کیا ہے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اب وہ کیا کریں گے؟ اگلی ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے نا، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ کے لیے نازل، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. تو اگر یہ آیات پڑھ کے آپ دعا کرتی ہیں جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اگر وہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اور اولاد نرینہ بھی نصیب کریں گے. اچھا ابتدا دیکھیں سورہ رحمان کی، جو الرحمن سے ابتدا ہو رہی ہے.
पहला नाम भी अल्लाह ताला ने अपनी सिफाती नाम में से लिया है। आखिर आयत में जो नाम अल्लाह का है ज़ल जलाली वल इकराम, इख्तिताम भी खुदा के नाम पर है और इफ्तिताह भी खुदा के नाम से है, ठीक है। तो अब ये जो आखिरी वाला जो नाम है ना, प्यारे नबी अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद आप पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस सलाम व मिनकस सलाम या ज़ल जलाली वल इकराम, ठीक है। ये आप 3 मरतबा पढ़ने, कोई भी दुआ मांगे, कोई पाबंदी नहीं है कि बेटे के लिए दुआ मांग रहे हैं, बेटी के लिए दुआ मांग रहे हैं, रिश्तों के लिए दुआ मांग रहे हैं, जो आप मांगना चाहते हैं खुदा से मांगे और अल्लाह ताला से कहें आप रहमान, आप रहीम, आप करीम। मैं एक बात कर रही थी कि खुदा ने हमें इतनी नेमतें दी हैं ना, ये आँख सिर्फ पलकें हैं हमारी, सिर्फ पलकों की अगर हम बात करें, आप सोचें कि सिर्फ अगर पलकें ना होती कितना बेरौनक सा चेहरा ना। और इस खुदा का बड़ा एहसान है कि उसने हमें झपकाने की, अब इनको झपकाना ये भी खुदा का बड़ा एहसान है। तो हर आयत पढ़ते जाएं और शुक्र अदा करते जाएं। आप अगर देख रहे हैं ना, बाज़ औक़ात हमें ये सोच कर भी बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये कि अगर बहन भाइयों के पास ज़्यादा फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और ये मुश्किल वक्त होता है। आप चाहें तब भी नहीं बच पाते हैं इस चीज़ से। थोड़ा सा किसी को आपने देखा कि हाँ उसको इज़्ज़त ज़्यादा मिल रही है, ये भी मुश्किल वक्त है। ये बाहैसियत खुद उस जुमले के अंदर मुश्किल है कि आप उसका सामना कैसे करें। तो उस वक्त रहमान की उन सिफ़ात को याद करें और उन नेमतों को याद करें जो खुदा ने आपको दी। आपको आंखें अता की हैं, ज़ुबान, आपने इब्तिदा में कहा था कि कितनी बड़ी नेमतें हैं आपको जो सेहत, हमें, आप खुद चल के आ रहे हैं, ये आप बड़े खुदा ना एहसान खास्ता आप हैं। किसी पे मोहताज हो जाएं तो आपको तब पता चलता है कि अच्छा भाई जब मैं चलता था मैंने क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है लाहौर से, सिदरा। अस्सलाम